جی مرزا صاحب، آپ کی بہت ساری یادیں ہیں ایورنیو اسٹوڈیو میں. آپ چونکہ ایک شوقین آدمی تھے، ہیں جی جی. الحمدللہ. میں دیکھیں ہمارا مزاج آرٹسٹ مائنڈ ہے، اور الحمدللہ بچپن سے ہی یا تو آرٹسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہمارا ایورنیو اسٹوڈیو ہمارا جو ہے فنکاروں کا مرکز ہے، اور یہاں پہ اسٹرگل کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے تھے، بہت دور دور کے شہروں سے آتے تھے. اور کیونکہ یہ فوارہ ہے، یہاں پہ وحید مراد صاحب بھی آتے تھے، محمد علی صاحب اور سلطان رائی صاحب، اور ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں، غلام عباس صاحب اور میڈم سائمہ اور میڈم آسیہ، میڈم ممتاز، اور وہ سامنے محمد علی صاحب کا آفس ہے، وہ سامنے وہ آپ کو دکھائی دے گا، یہ درختوں کے وہ سینٹر میں. تو وہاں پہ ہم آتے تھے ان کو سلام کرنے کے لیے. اور یہاں پہ جو یہ فلور ہے سامنے، اس میں شوٹنگ ہوتی تھی. یہ سامنے سجاد گل صاحب کا اور ان کا جی اے گل صاحب کا آفس ہے. یہ سارا گارڈن جتنا ہے یہ سارا ایورنیو اسٹوڈیو کا ہے. اور یہ پھول ایسے ہی جگمگاتے رہیں اور ایسے ہی آرٹسٹ کھلتے رہیں. مرزا خوشبوئیں صاحب، آتی رہیں. آپ جب آتے یہاں پہ تو آپ نے کس فنکار کو دیکھا؟ یعنی کہ سلام دعا ہوئی اور گپ شپ ہوئی زیادہ تر؟ زیادہ میری گپ شپ ہوئی تھی اپنا کیا نام لیتے ہیں، وحید مراد صاحب سے اور محمد علی صاحب سے. اور اس کے بعد سلطان رائی صاحب، اللہ خریق رحمت کرے سب کو، تو ان کے ساتھ بھی میری بہت بات چیت ہوئی. پھر حبیب جالب صاحب تھے، وہ سامنے دیکھیں حبیب جالب صاحب کا آفس ہے، وہ برآمدوں کے سینٹر میں. یہ ہوتا تھا نا، اب تو بہت سارے نئے لوگ آ گئے یہاں پہ لوگ آ گئے ہیں اور کام کالے ہونے چور لگے. فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی. ہاں، کالے تو چور میں کون کون تھا جی؟ کالے چور میں وہ تھے اپنا غلام الدین صاحب، غلام الدین، جوید اور شیخ بھی تھے میرا خیال. نیلی صاحبہ بھی تھیں، نیلی صاحبہ، سلطان رئی اور صاحب، چور چور کالے چور ان کا گانا تھا. اسماعیل شاہ بھی تھے، اسماعیل شاہ جی اللہ خریق رحمت کرے وہ بھی تھے. نظر الاسلام نظر صاحب الاسلام ڈائریکٹ. صاحب ڈائریکٹر تھے، رائٹر تھے. اور بہت سی یادیں. مہدی حسن صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. اچھا. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، موسیقار ذوالفقار علی، ماسٹر عبداللہ صاحب، ماسٹر کمال احمد صاحب، اور اچھا ماسٹر مرزا منظور صاحب، بہت ساری باتیں تو ظاہر آپ کا آنا جانا تو ملتے جلتے رہے. اچھا، یہ جو آرٹسٹ ہیں کچھ اسٹیج کے، آپ کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور میری تو بڑی دل آزاری ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی فنکار کا مذاق اڑایا جائے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے خود سب کو چھوٹ دی، تو ایسا یہ کیا ہوا؟ آپ نے کس انداز میں ان لوگوں کو چھوٹ دی جی؟ میں نے چھوٹ دیکھیں، وہ میرے ساتھ چیزہ کرتے تھے، مزہ میری کرتے تھے اور ہنستے کھیلتے تھے. اور جب وہ چیزہ کرتے تھے میں چیزہ بن جاتا تھا. اچھا. اور میں بن جاتا ہوں، اب بھی بنتا ہوں. لیکن کیوں یہ ہے کیوں کہ وہ چلے ایک ہنس مکھ، ہمارا مزہ میری ایک ہمارا حق ہے. یعنی کہ آپ سوچتے ہیں آپ کی وجہ سے کوئی مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. اگر تو میری وجہ سے ہنستا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، میرے اللہ میرے پہ رحم کرے، ہیں جی. تو خوش ہو جائے گا کوئی، تو اسے دل سے دعا نکلے گی، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں کی سینس اور عقل ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں زر خرید غلام ہے، یا پتہ نہیں یہ کوئی کمی ہے، یا کوئی مطلب گھٹیا لوگ ہیں. بعض لوگوں کی یعنی ایسی کہ سوچ آپ ہوتی ہے، جو چھوٹ دیتے ہیں اس سے لوگ نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. نجائز فائدہ بھی. اور جن کو پتہ ہے وہ پیار کرتے ہیں، وہ بڑی شفقت کرتے ہیں. میرے ساتھ میرے دوستوں نے، میرے پیاروں نے بڑا پیار کیا، بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی ایک سوچ کی بات ہے، کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. آپ پچھلے دنوں جا رہے تھے باکو پروگرام کرنے، اینڈ ٹائم پہ آپ کا پروگرام، آپ کا جانا کینسل ہو گیا، باقی لوگ چلے گئے. نہیں، وہ کینسل جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بے شک، مگر کیا ہوا؟ کیا تو لوگ انتظار کر رہے تھے، آپ کی پوسٹر میں تصویر لگی ہوئی تھی. جی پوسٹر میں لوگ میرا انتظار کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی. لیکن جو پروگرام وہاں پہ تھا اور میرے ذہن کے مطابق وہ پروگرام شاید کہ میرے ذہن کو سوٹ نہیں کرتا تھا. اور میرا ویسے بھی جو ہے نا، مطلب مجھے شکوہ ہے ان لوگوں پر جو عین وقت پہ آ کے انہوں نے دوڑ دیا، انہوں نے عین وقت پہ آ کے دھوکہ دیا. اور میرے کئی قریبی دوست بھی ہیں، انہوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا باہر لے جانے کے بارے میں. تو سب لوگ گئے ہیں، اگر میں ہی جاتا. میرے بڑے پیارے دوست نے مجھے بولا کہ میں بھی چانس پہ جا رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو کہتے میں چانس پہ جا رہا ہوں. تو یہ کوئی چانس تو نہیں، ایئرپورٹ کو ڈائیو تو نہیں ہے. تو پتہ نہیں میں بھی جاتا ہوں کہ نہیں جاتا. کچھ دوستوں نے ایسی باتیں کی ہیں. اور
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن حالانکہ آپ وہ نے آئیں گے تو ان کے سامنے شاپنگ بھی کی باکو کی کیونکہ وہاں سردی بہت ہے. سردی بہت. میں نے شاپنگ کی تھی, میں نے تقریباً 25-30 ہزار روپے کی شاپنگ کی ہے اپنے بجٹ کے مطابق. گڈ. تو میری خریدی رہ گئی وہ. تو تو میری جو ہائیں اور میری جو ہیں وہ مطلب پریشانیاں اور میرے دل کی دعائیں بد دعائیں جو ہیں نا وہ نکلتی ہیں, لیکن وہ تو میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بالکل لیکن ایسا صحیح. کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہیے. بالکل بہت بری صحیح. بات ہے. میں کمٹمنٹ. جہاز کو یہ نہیں سمجھتا, اپنا گھر نہیں سمجھتا. ہاں جہاز تو ہوائی سفر ہے, پتہ نہیں میں نے جانا بھی تھا پہنچنا بھی تھا کہ نہیں, لیکن ان کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کسی کا اس طرح پکا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ایسا چیزا اور ایسا پکا مذاق اور ایسا کچا مذاق نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مطلب آپ پہلے کبھی گئے ہیں ملک سے باہر؟ نہیں, آج تک میں کسی ملک نہیں گیا. اچھا. تو سچی بات ہے. پاکستان پورے میں کام کیا؟ پورے پاکستان میں الحمدللہ میں نے کام کیا. تو یہ پہلا موقع تھا جس کا آپ کو یعنی کہ پوسٹر بھی بن گیا, آپ نے شاپنگ کر لی, ہاں جی. آپ کو ایڈوانس بھی وہ کہتے کہ ہم نے کچھ دیا تھا؟ ہاں, تھوڑے سے ایڈوانس دیے تھے لیکن اس کی میں نے خرید و فروخت کر لی. لیکن اب تو بنتا ہے نا, اگر میں نہ جاتا تو مجھے کہتے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے. ہاں. اگر مجھے نہیں لے کے گئے تو میرا بھی تو ادھر کافی نقصان ہوا. ڈرامہ چھوڑا میں نے, ٹی وی ریکارڈنگیں میں متاثر ہوئیں اور میرا دل ٹوٹا. اس وقت میں دل کا نہایت میں میڈیسن لے رہا ہوں, میں کسی کو بتا نہیں رہا, یہ انڈر گراؤنڈ بات ہے. اللہ میرے کو دل پہ بہت بڑا تندرستی دے. اٹیک ہوا ہے جو کہ میں میڈیسن بھی لے رہا ہوں. تو یہ تکلیف کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہوں گے. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. ایسا نہیں آپ ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جلدی, یہ باکو تو یہاں ہے, یہ کھڑا ہوا ہے, آپ انشاءاللہ کسی اچھے بڑے ملک میں بھی جائیں گے. انشاءاللہ باکو بھی آپ کا ہی ملک ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں وہاں پہ, آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں, وہاں بھی جائیں گے. نہیں جائیں گے اگر آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ انگلینڈ جائیں گے, امریکہ جائیں گے, کینیڈا جائیں گے, لیکن یورپ. یہ جو لوگوں نے ایسا کیا نا, اچھا نہیں کیا. اللہ ان کو خوش رکھے. ہاں. ٹھیک ہے نا. باقی انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے, کسی کے دل کا بھی ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا نہیں چاہیے. مرزا صاحب کو دو بول محبت کے سنا دیں, چونکہ آپ اداس بھی ہیں, آپ کا دل بھی دکھا ہوا ہے. یہ ہے کہ تیرا میرا میرا تیرا ساتھ رہے, کیا بات ہے. موت بھی آئے تو ہاتھوں میں تیرا ہاتھ رہے. تیرا میرا میرا تیرا ساتھ رہے. میرا تیرا تیرا میرا. بہت شکریہ. کوئی محبت